بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی ایک کرامت بیان کریں گے کہ جب ظالم بادشاہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کے مزید نیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کمنٹس کرتی ہیں، لائک کرتی ہیں تو ہمیں اس سے موٹیویشن ملتا ہے مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو برائے کرم ضرور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار سے واپس تشریف لائے تو پھر اس نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کو بلوایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور یہ دعا کرنے میں مشغول ہو گئے کہ اللہ پاک ان کی اہل خانہ کو ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ جب حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو ظالم نے خود اپنے اصولوں کے بھی خلاف کیا اور دست درازی کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ روایت میں ہے کہ جب بادشاہ آپ کی جانب بڑھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہا نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں اس طرح عرض گزار ہوئیں: اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو کافر کو مجھ پر قابو نہ دے۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا اور وہ ظالم بادشاہ زمین پر گر کر پاؤں رگڑنے لگا اور اس کی ناک سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ مروی ہے کہ اپنا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی، بولا اللہ سے میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو کوئی ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہا نے بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کیا: اللہم ان یمت فیقال ہی قتلتہ۔ اے اللہ، اگر یہ مر جائے گا تو کہا جائے گا کہ اسی نے اسے مار ڈالا۔ یہ دعا بھی شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر دست درازی کے ارادے سے آپ کی جانب بڑھا اور آپ کے دعا فرمانے سے ایک بار پھر اس عبرتناک سزا میں گرفتار ہو گیا۔ اس طرح 2 یا 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہرکاروں کو بلا کر کہا: اللہ کی قسم، یہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ کوئی طاقتور جن لے آئے ہو۔ اسے ابراہیم کے پاس واپس بھیج دو اور خدمت کے لیے اس کو ہاجرہ بھی دے دو۔ اس کے بعد آپ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کو ساتھ لے کر واپس تشریف لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک نماز میں مشغول تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کے اشارے سے دریافت فرمایا کہ کیا خبر ہے۔ عرض کیا: اللہ پاک نے کافر کے مکر کو اس کے سینے میں رد کر دیا اور ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی طرف دست درازی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے دعا کی: اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو کافر کو مجھ پر قابو نہ دے۔ اس میں ہمارے لیے بہت پیارا مدنی پھول موجود ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، مثلا رزق کی تنگی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، گھریلو ناچاقیوں کا سامنا ہے، اولاد بات نہیں مانتی، الغرض کوئی بھی پریشانی ہے تو اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں مشکل حل کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ بیان کیے گئے واقعے میں ہمارے لیے علم و حکمت کے یہ مدنی پھول بھی موجود ہیں۔ پہلا مدنی پھول، معلوم ہوا کہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا با کرامت ولیہ تھی۔ یہ آپ کی کرامت ہی تھی کہ دعا فرماتے ہی فوراً کافر بادشاہ کی پکڑ ہو گئی اور پھر دعا فرمانے پر اس پکڑ سے رہائی بھی ملی۔ نمبر 2، اس ظالم بادشاہ کی یہ پکڑ اور چھوٹ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی کرامت بھی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی، وہ اپنی حرکت پر پکڑا جاتا تھا، جناب سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی دعا پر چھوٹ جاتا تھا۔ آپ چھوٹنے کی دعا اس لیے کرتی تھی کہ اگر وہ مر گیا یا ایسا ہی رہا تو اس کی قوم مجھے تکلیف دے گی۔ اور تیسرا مدنی پھول، معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کافر تھا مگر وسیلہ اولیاء کا قائل بھی تھا۔ اس نے خود رب سے دعا نہیں کی
بلکہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرواتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا، میری نہ سنے گا۔ اور چوتھا مدنی پھول، تعالیٰ نے اس ظالم کو پکڑا تو اس کے جرم سے، مگر چھوڑا حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے، جس سے پتہ چلا کہ مجرم اکثر پکڑے جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے، مگر خلاصی پاتے ہیں بزرگوں کے فیض سے۔ آپ کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہوئی کہ دعا کی اور وہ چھوڑا گیا۔ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ پاک کا انعام۔ اللہ پاک نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیسا انعام فرمایا اور انہیں کیا خوب مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے دعا فرماتے ہی اس کافر بادشاہ کی پکڑ ہو جاتی اور وہ عبرتناک سزا میں گرفتار ہو جاتا۔ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی بات میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اتنی عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بہنوں، حضرت سیدتنا سارہ رحمۃ اللہ علیہ ہر بات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اطاعت کیا کرتی تھیں۔ اس میں ان اسلامی بہنوں کے لیے یہ مدنی پھول موجود ہے جو شادی شدہ ہیں کہ اپنے منصوب کی نافرمانی سے بچتی رہیں اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کرتی رہیں۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔